آج کل شوہروں میں ایک خرابی اور بھی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ لوگ اپنی بیویوں کو یوں سمجھتے ہیں جیسے ان کے گھر کی خادمہ ہیں۔ شوہروں کے لیے کچھ چند اصول ہیں، اس کو کان کھول کر آپ لوگ سن لیں۔ شوہروں کے لیے 10 اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ بیوی کی قربانی کو ذہن میں رکھے کہ اس اللہ کی بندی نے میرے لیے اپنے والدین، بہن، بھائی کو اور گھر بار سب کو چھوڑا اور ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف میری بن کر رہ گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا سلوک گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ نمبر 2، بیوی کا نفقہ ادا کرتے رہیں۔ آدمی کے لیے لازم ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق حلال کمائی کے ذریعے اپنی بیوی کے لیے رہائش اور نان و نفقہ کا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے اور لباس، دیگر ضروریات کو ایک اہم فریضہ سمجھتے ہوئے پورا کرتا رہے کہ یہ بھی ایک عبادت اور ثواب کا کام ہے، اور اس میں نہ تو اسراف اور فضول خرچی کرے اور نہ بخل اور کنجوسی سے کام لے، جیسا کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اعتدال کے ساتھ اہل خانہ کی ضروریات کا انتظام کرتا رہے، مگر اس میں مشغول ہو کر اپنے خالق و مالک کی عبادت سے غافل نہ ہو جائے۔ نمبر 3، ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر میں آئیں۔ شوہروں کو چاہیے کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب بھی گھر میں آئیں تو وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے آئیں۔ اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوں اور گھر والوں کو سلام کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے اور اہل خانہ کو سلام کرتے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو پہلے بسم اللہ کہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ یہ بات بظاہر معمولی نظر آتی ہے، لیکن اس کی برکات اور فائدے بہت ہیں۔ نمبر 4، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بیوی کوئی اچھا کام کرے تو خاوند اس کو ضرور تعریف کرے۔ مثلا بیوی نے اچھا کھانا بنایا، اس نے گھر کو صاف ستھرا رکھا، چیزوں کو اچھی طرح سیٹ کیا اور دیگر گھر کے کاموں کو اچھی طرح سے کیا تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرے۔ نمبر 5، بیوی کے کاموں میں دلچسپی لے۔ بیوی کے کام کے ہاتھ بٹانے میں یوں نہ سمجھے کہ بیوی کا غلام ہے، نہیں، بلکہ اصول یہ بنا لے کہ جب بھی آپ کو فرصت ملے اور موقع ہو تو کبھی بھی گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹائیں اور ساتھ دیں۔ اس کو بیوی کا غلامی نہ سمجھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام کاج میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ نمبر 6، کبھی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیتا رہے اور اپنے ذہن میں سوچے کہ کون سی چیز اس کی ضرورت کی ہے اور کون سی چیز اس کو زیادہ پسند ہے۔ اگر وہ چیز آپ از خود لے آئیں گے تو پھر بیوی کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اور یہ ہدیہ دینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ نمبر 7، بیوی سے محبت و ملاطفت کا اظہار کریں۔ یہ بہت ہی اہم حصول ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے محبت و الفت کا اظہار کرے، یعنی کوئی ایسی بات کرے یا کوئی ایسا کام کرے کہ اس سے بیوی کو شوہر کی محبت کا پیغام پہنچے۔ زبان سے 2 میٹھے بول بول دینے سے بیوی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میرے خاوند کو واقعی مجھ سے محبت ہے۔ نمبر 8، تحمل اور درگزر سے کام لے۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ اگر انسان گھر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے یا بیوی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو مثلاً اسے کپڑے تیار کرنے تھے نہیں کر پائی
کھانا وقت پر تیار نہیں کیا، کسی بچے کا کوئی کام اس سے نہیں ہوا، تو یہ سمجھے کہ یہ بھی تو انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ خاوند کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے اور چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ نمبر 9، گھر میں شریعت کی پابندی کرائیں۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ شریعت کی پابندی خود بھی کیجیے اور اپنی بیوی کو بھی پیار و محبت سے شریعت کی پابندی کے اوپر لے آئیے۔ جب آپ خود پابند ہوں گے اور رول ماڈل بن کر رہیں گے تو پھر آپ کی بیوی آپ کی اتباع کرے گی اور وہ بھی شریعت اور سنت کی پابند ہو جائے گی۔ نمبر 10، میاں بیوی دونوں ایک وقت میں غصہ نہ کرے۔ یہ بہت ہی اہم اصول ہے کہ میاں غصے میں آ جائے تو بیوی کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، یا کسی وقت بات کرتے ہوئے بیوی غصے میں آ جائے تو خاوند یعنی شوہر کو غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ دونوں یہ اصول اپنا لیں اور طے کر لیں کہ ہم دونوں کبھی بھی ایک وقت میں غصے میں نہیں آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میاں بیوی کو چاہیے کہ ناراضگی کی حالت میں بھی نہ سوئیں، جو ایک بہت ہی فحش غلطی اور ہمارے معاشرے میں یہ عام طور سے پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے کہ پہلے آپس میں کوئی بات چل رہی تھی، اس پر ناراض ہو کر خاوند نے ادھر کروٹ لی، بیوی نے ادھر رخ کر لیا اور یہ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم سو گئے۔ ہرگز نہیں، یہ گھر بگڑنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم کو ہمیشہ کسی نتیجے پر متفق ہونے کے بعد سونا ہے۔ اگر کوئی بات ناراضگی کی ہو جائے تو جب تک ایک دوسرے کو منا نہ لیں اس وقت تک ناراضگی کی حالت میں سونا اپنے اوپر ایسا سمجھیں جس طرح حرام ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بیوی اس حالت میں سوتی ہے کہ خاوند اس سے ناراض ہو تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اپنے خاوند کو منا نہیں لیتی۔ یہی اس کے برعکس ہے کہ جب کوئی شوہر اس حالت میں سوتا ہے کہ بیوی اس سے ناراض ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو منا لیں اور ناراضگی کی حالت میں بالکل نہ سوئیں۔ یہ چند اصول اور ضروری باتیں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، لہٰذا ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر بگڑنے سے بچ جائے گا، اور اگر لگے کہ یہ باتیں بہت ضروری ہیں زندگی کے لیے تو خود بھی عمل کیجیے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کے لیے ان تک پہنچائیے تاکہ ان تک بھی یہ بات آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔